Hello and welcome to my channel where you are going to explore the world. عظیم مغلیہ سلطنت جو کہ 300 سال سے زائد قائم رہی اور اس میں ہندوستان نے ترقی کی نئی راہیں دیکھی۔ وہ مغلیہ سلطنت جس نے اپنے وسیع و عریض سرحدوں کے باوجود ہندوستان پر 300 سال سے زائد حکومت کی۔ اس کی سرحدیں مشرق میں بنگلہ دیش تک پھیلی ہوئی تھیں، اس کی سرحدیں مغرب میں دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھیں، اس کی سرحدیں شمال میں کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی اور شمال مغرب میں افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کے جنوب میں بحیرہ عرب تھا۔ وہ مغلیہ سلطنت جس میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندوؤں اور دوسرے تمام مذاہب کو اپنی مذہبی روایات کو برقرار رکھنے کی اجازت تھی اور کھلی آزادی حاصل تھی۔ آئیے جانتے ہیں اس سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے آغاز سے لے کے اختتام تک چند عظیم جنگوں کے بارے میں جس میں مغلیہ سلطنت نے اپنی حفاظت بخوبی انجام دی۔ مغلیہ سلطنت کی پہلی جنگ 21 اپریل 1526 میں لڑی گئی۔ وہ جنگ پانی پت کے نام سے مشہور ہے، جو کہ ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان میں لڑی گئی اور اسی جنگ کے باعث مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ مغلیہ سلطنت کے قیام کے بعد بہت سے راجاؤں نے یہ کوشش کی کہ اس عظیم سلطنت کو گرایا جائے اور اسی تنازل میں پانی پت کی دوسری جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کا آغاز تو 1540 میں ہوا لیکن یہ 1555 میں اختتام پذیر ہوئی۔ یہ جنگ عظیم مغلیہ بادشاہ جلال الدین اکبر اور وکرم آدتیہ کے درمیان لڑی گئی۔ وہ جلال الدین اکبر جو کہ اکبر دی گریٹ کے نام سے مشہور ہیں، اور بکسر کی جنگ جو کہ 23 اکتوبر 1764 میں لڑی گئی، جس میں شاہ عالم ثانی اور ایسٹ انڈیا کمپنی آمنے سامنے آئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس جنگ میں میر قاسم دی نواب آف بنگال نے بھی ساتھ دیا۔ اور اس عظیم سلطنت کی آخری جنگ جو کہ 1857 میں لڑی گئی، جس میں عظیم مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور ایسٹ انڈیا کمپنی آمنے سامنے آئی۔ اس جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی اور اس کے بیٹوں کے سر کاٹ کے اس کے سامنے لٹکا دیے گئے، اور وہ عظیم مغلیہ سلطنت جو کہ 300 سال سے زائد قائم رہی اسی وقت دم توڑ گئی جب بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر دیا گیا۔ چند اور اہم باتیں جو اس سلطنت کے بارے میں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس سلطنت کا دارالحکومت شاہ جہان آباد تھا۔ اس سلطنت کی کل آبادی 1.7 ارب تھی۔ اس سلطنت کا کل رقبہ 40 لاکھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ مغلوں کے دور میں فن تعمیر کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، جس کی چند مثالیں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں تاج محل، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد وغیرہ شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ مزید تاریخی واقعات جاننے کے لیے اور تاریخی سیاحتی مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ باقی مغل بادشاہوں کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔